شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی اعلی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ آئی ہوپ میرے تمام لسنرز بالکل ٹھیک ہوں گے، اور آج کی جو سٹوریز ہیں وہ بہت خوفناک ہیں اور ڈرا دینے والی ہیں۔ آج کی سٹوریز شروع کرنے سے پہلے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ بہت سے لوگ کافی عجیب سے کومنٹ کرتے ہیں، تو اچھے کومنٹ کیا کریں۔ بڑھتے ہیں سٹوریز کی طرف۔ آج کی جو خوفناک کہانی ہے وہ میرے ساتھ سدرا نے شیئر کی، اور سدرا کہتی ہیں کہ ان کی کزن کا نام نیلم تھا، اور نیلم کی خوفناک کہانی وہ سنانا چاہتی ہیں۔ نیلم جو کہ ان کی کزن تھی، ان کی خالہ زاد تھیں وہ، اور انہی کی یہ سٹوری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی کزن بہت خوبصورت تھی، اس کا کلر بہت وائٹ اور بال بہت خوبصورت تھے، وہ بہت پیاری لگتی تھی۔ پھر اس کی شادی ہو گئی۔ اس کی جب شادی ہوئی، جو اس کے شوہر تھے وہ اس سے بالکل بھی محبت نہیں کرتے تھے، عجیب سا سلوک رکھتے تھے۔ سب لوگ کہتے تھے کہ شاید نیلم کا شوہر اتنا خوبصورت نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی بیوی سے جیلس ہوتا ہے، کیونکہ وہ نیلم کو بالکل بھی لفٹ نہیں کرواتا تھا اور سارا دن اپنے کاموں میں بیزی رہتا تھا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ نیلم اس کے پیچھے رہے اور اس کی ہر بات مانے۔ نیلم خیر کوشش بھی کرتی تھی، سدرا کہتی ہیں کہ وہ ان کی ہر بات مانے، لیکن وہ اس سے کسی بات پر خوشی نہیں ہوتے تھے، آل ٹائم ڈانٹتے ہی رہتے تھے اور برا بھلا کہتے رہتے تھے۔ ان کو نیلم کی کوئی بات بھی پسند نہیں آتی تھی، جبکہ دوسری طرف نیلم کو سب محبت کرتے تھے، سب پیار کرتے تھے، لیکن ان کے شوہر ان سے محبت نہیں کرتے تھے، جو کہ کافی تکلیف دہ بات تھی۔ وہ ان سے ناراض بھی نہیں ہو سکتی تھیں کیونکہ اب ان کی شادی ہو چکی تھی۔ وہ اپنے شوہر کو سمجھاتی تھی کہ آپ ایسے کیوں کرتے ہیں، لیکن وہ اس کو ڈانٹ دیتے تھے۔ پیار نام کی کوئی چیز ان کے دل میں نہیں تھی ان کے لیے۔ خیر ایک دن نیلم کہتی ہیں کہ وہ اکیلی بیٹھی ہوئی تھی اپنے کمرے میں، کیونکہ ان کے شوہر تو ان کو بلاتے ہی نہیں تھے۔ تو ان کا کہنا تھا کہ اچانک سے انہیں کمرے میں ایک عجیب سی خوشبو محسوس ہوئی۔ خوشبو اتنی خوبصورت تھی جس کو نیلم کہتی ہیں کہ میں پہلی دفعہ زندگی میں محسوس کر رہی تھی۔ اس کے بعد، اس خوشبو کے بعد، ایک عجیب سی فیلنگز نیلم کے دل میں تھیں، اور ان کے کانوں میں ایک بہت میٹھی اور خوبصورت آواز تھی۔ وہ آواز کسی لڑکے کی تھی، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ نیلم تم پریشان کیوں ہوتی ہو، میں تمہیں بہت محبت کرتا ہوں۔ پہلے تو نیلم نے اس کو اپنا وہم سمجھا کہ ایسے پاسیبل نہیں ہے، یہ میرا وہم ہے، شاید میں اپنے شوہر کے بارے میں سوچتی رہتی ہوں، اس لیے اب سوچ سوچ کے میرا دماغ خراب ہو چکا ہے اس لیے۔ لیکن وہ آواز پھر نیلم کے کانوں میں آئی، اور اس نے پھر یہی کہا، نیلم میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم پریشان کیوں ہوتی ہو۔ یہ آواز اب بالکل واضح تھی۔ سدرا کہتی ہیں کہ اس کے بعد وہ ڈر گئیں اور کمرے سے باہر چلی گئیں اور اپنی ساس کے پاس جا کر بیٹھ گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ان کے شوہر آئے اور وہ اپنے کمرے میں گئے، تو ان کے شوہر نے، نیلم جو تھی ان کی کزن، ان کے شوہر نے ان کو پھر ڈانٹ کے کمرے سے باہر نکال دیا، اور جیسے ہی ان کو کمرے سے باہر نکالا تو ان کے شوہر کے منہ پہ کسی نے زوردار تھپڑ مارا، اور ان کے شوہر ایک دم چونک کے رہ گئے اور یہ کہنے لگے کہ یہ کون ہے، میرے منہ پہ کس نے تھپڑ مارا۔ تھپڑ اتنا زور کا تھا کہ ان کے منہ پر فنگرز کے نشان تھے۔ فنگرز بہت عجیب تھیں، صرف 3 انگلیاں تھیں وہ، اور کافی عجیب شیپ کی تھیں۔ سارے گھر میں شور پڑ گیا کہ آخر یہ کیا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح کبھی ادھر گھوم رہے تھے کبھی ادھر، اور یہ کہہ رہے تھے کہ میرے منہ پہ کسی نے تھپڑ مار دیا ہے، یقیناً نیلم یہ تم نے ہی کیا ہوگا۔ سب یہ کہہ رہے تھے کہ نیلم ایسے کیسے کر سکتی ہے، تمہارا دماغ تو نہیں خراب، آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے، اور تمہیں نیلم اتنی بری کیوں لگتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ مجھے بہت بری لگتی ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، اس کو کہو کہ یہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے۔ بس وہی لمحہ تھا کہ ان کی کزن نے اب یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ یہ گھر چھوڑ دیں گی اور ایک سیکنڈ بھی اس کے ساتھ نہیں رہیں گی۔
زندگی کے 2 سال تو تباہ کر لیے تھے، لیکن اب میں نہیں رہوں گی۔ ان کے ہاں اولاد بھی نہیں تھی۔ پتہ نہیں اس کو میری کزن سے کیا پرابلم تھی۔ میری کزن نے اپنے گھر کال کی اور اپنے بھائی کو بلایا، اور اب وہ تنگ آ کر واپس چلی گئیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی نیلم واپس گئیں اپنے گھر میں تو ایک عجیب سے فیلنگس تھی ان کے دل میں۔ کوئی ان کے ساتھ تھا مسلسل، کوئی ان کے کان میں باتیں کر رہا تھا، کوئی ان سے ہم کلام ہو رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، تم فکر کیوں کرتی ہو۔ اب وہ ان باتوں کو کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھیں، اس لیے کہ شاید سننے والے ان کو پاگل نہ کہہ دیں، لیکن وہ آوازیں مسلسل تھیں۔ نیلم اپنے گھر واپس جا چکی تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ان کے شوہر نے ان کو ڈائیورس کے پیپر بھیج دیے اور کہا کہ تم میری جان چھوڑ دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ یہ اس نے اس کو وائس میسیج پہ کہا۔ خیر نیلم نے یہ میسیج اور ڈائیورس کے پیپر اپنے گھر والوں کو دکھائے۔ کہ گھر والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں رہنا چاہتا تو ہم بھی نہیں رہنا چاہتے اس کے ساتھ، اور نیلم کو ڈائیورس ہو گئی۔ اب وہ گھر پہ تھیں۔ وہ اتنی خوبصورت تھیں، اتنی وائٹ تھیں، اتنی پیاری لگتی تھیں، کوئی ان کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا ہے۔ اور کچھ ہی عرصے کے بعد ان کو پتہ لگا کہ ان کے شوہر نے دوسری شادی کر لی، ایک کالی کوجی سی لڑکی کے ساتھ، جو کہ کافی چونکا دینے والی بات تھی، اور وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ خوش بھی تھا۔ اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ وہ شاید خود بھی نیلم جیسا خوبصورت نہیں تھا اور ایسی لڑکی کو ڈیزرو بھی نہیں کرتا تھا۔ نیلم ایک نمازی پرہیزی لڑکی تھی، اپنے شوہر سے محبت کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کا شوہر اس کے لیے بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ خیر اب نیلم کی زندگی میں ایک عجیب و غریب موڑ آیا۔ ساری رات اس کے پاس ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ لڑکا بہت خوبصورت تھا اور وہ نیلم سے پیار کرتا تھا۔ نیلم نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی۔ سدرا کہتی ہیں کہ جب میں ان کے گھر گرمیوں کی چھٹیوں میں رہنے کے لیے گئی تو انہوں نے یہ بات مجھے بتائی اور کہا کہ پرومس کرو یہ بات تم کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ میری دوستی ایک جن کے ساتھ ہے اور وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ میری بہت رسپیکٹ کرتا ہے اور میں بھی اس کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں۔ شاید عورت کو محبت سے زیادہ عزت کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیلم کا کہنا تھا کہ وہ ساری رات اس کے پیروں میں بیٹھا رہتا تھا، اس کو دیکھتا رہتا تھا دیوانوں کی طرح، اسے بہت محبت کرتا تھا، اور پھر نیلم بھی اسے شادی کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن پتہ لگا کہ نیلم گھر پہ نہیں ہے۔ نیلم غائب ہو چکی تھی۔ اس بات کو تقریباً 3 سال گزر چکے ہیں۔ آج کل کے دور میں بھی کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ سدرا کہتی ہیں کہ ہم نے خود دیکھا ایسا ہوا، اور نیلم کا کبھی کوئی پتہ نہیں لگ سکا۔ نیلم کے جو پیرنٹس تھے انہوں نے نیلم کو بہت ڈھونڈا، وہ تو گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، اکیلی کہیں نہیں جاتی تھی۔ خیر اب ایک بدنامی تو تھی کہ لڑکی کہاں چلی گئی، کیونکہ لوگ تو ایسی باتیں شاید نہیں سمجھتے۔ تو پھر اس کے بعد نیلم کا آج تک کوئی اتا پتہ نہیں ہے وہ کدھر ہیں اور کدھر نہیں، لیکن ان کی جو والدہ ہیں ان کی خواب میں وہ اکثر آتی ہیں، اور جب بھی نظر آتی ہیں ان کو وہ ہمیشہ خوش ہی نظر آتی ہیں، اور ایک لڑکے کے ساتھ نظر آتی ہیں جس کے ساتھ وہ رہتی ہیں، اور اس کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ ایک سدرا کی کہانی تھی۔ سدرا کہتی ہیں کہ یہ کہانی بالکل سچ ہے، اور آج کل کے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ شاید کچھ لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور اللہ انہیں دھوکے باز انسانوں سے بچا کر ان کی زندگی میں کسی جن کو ہی لکھ دیتا ہے، اور وہ جن ان کی ساری خواہشیں پوری کر دیتا ہے۔ تو یہ کہانی تھی سدرا کی۔ پڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ ابرار نے شیئر کی، اور ابرار کہتے ہیں کہ میں ہارون آباد میں رہتا ہوں، آپ کے چینل کی سٹوریز بہت شوق سے سنتا ہوں اور ایک خوفناک کہانی آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ جیسے اب سردیوں کا موسم ہے اور ہارون آباد بھی ایک قصبہ ٹائپ جگہ ہے، قصبہ ٹائپ یعنی گاؤں تو نہیں ہے لیکن گاؤں سے ملتا جلتا ہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک عجیب سا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، اور وہ یہ کہ بہت شدید ٹھنڈ تھی اور میں اس ٹھنڈ میں اپنے گھر کی چھت پہ چلا گیا۔ ساتھ میں کافی پی رہا تھا اور کانوں میں ہینڈ فری لگائی ہوئی تھی۔ میں اپنی دوست سے بات کر رہا تھا، اچانک سے کسی نے میرا نام لیا۔ میں پیچھے پلٹا تو کوئی نہیں تھا۔ پھر میں باتیں کرنے لگا
پھر مجھے کسی نے بلایا، اور اب کی بار جب میں نے پیچھے سے دیکھا تو ایک عورت جس کا قد تقریباً 10 سے 15 فٹ ہوگا، وہ نیچے گلی سے لے کر اوپر ہماری چھت تک تھی۔ اس کا قد اتنا لمبا تھا، کہتے ہیں کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ وہ بہت لمبی اور بہت بھیانک تھی۔ وہ مجھے آوازیں دے رہی تھی اور بالکل میرے پاس کھڑی ہوئی تھی جہاں میں کھڑے ہو کر کافی پی رہا تھا۔ فوگ ہونے کی وجہ سے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن جیسے ہی میں نے غور سے دیکھا تو وہ ایک عورت تھی، یعنی وہ چڑیل تھی، جو کہ آدھی رات تقریباً، وہ کہتے ہیں کہ 2 بجے کا ٹائم تھا جب میں اپنی گھر کی چھت پہ گیا۔ میں اتنا ڈرا، میرے ہاتھ سے کافی کا کپ نیچے گر گیا۔ پتہ نہیں میں کیسے نیچے آیا، مجھے کچھ ہوش نہیں تھی، مجھے کچھ پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ آخر میں کدھر ہوں۔ شکر ہے کہ میں سیڑھیوں سے نیچے نہیں گر گیا۔ آیت الکرسی پڑھتے ہوئے میں وہاں سے نیچے آیا اور مجھے اپنے پیچھے سے ایک عجیب سی ہنسی کی آواز آئی۔ میری ہی غلطی تھی جو میں اس ٹائم پر چھت پر کھڑا تھا۔ یہ ٹائم تو جنات کا ہوتا ہے، یہ تمام لوگ ہی کہتے ہیں، لیکن ہم جیسے بیوقوف لوگ، یعنی وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، ان باتوں کو سچ نہیں سمجھتے، یقین نہیں کرتے اور جھوٹ سمجھتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ابرار کے بالکل رات کے ٹائم جنات ہوتے ہیں اور وہ آزاد ہوتے ہیں۔ اس ٹائم پر انسانوں کو اکیلی جگہوں پر نہیں جانا چاہیے۔ ابرار کا کہنا ہے کہ ہم لوگوں کا جو علاقہ ہے، جدھر میرا گھر ہے، وہ جگہ بھی بہت عجیب سی ہے، ہانٹڈ ٹائپ سی۔ وہاں پر ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں کیونکہ یہ جگہ کافی ابینڈڈ ہے، ارد گرد گھر بھی کم ہے اور ایسے واقعات پیش آتے ہیں۔ تو شکریہ ابرار اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سلمہ نے شیئر کی، اور سلمہ کہتی ہیں کہ میں فیصل آباد میں رہتی ہوں اور آپ کے ساتھ اپنے ہی اسکول کا ایک واقعہ شیئر کروں گی۔ ہم لوگوں کا اسکول جہاں میں بچوں کو پڑھانے کے لیے جاتی تھی، وہ بہت ہانٹڈ تھا اور وہاں پر بہت سے واقعات پیش آتے تھے۔ کسی ٹیچر یا بچے کو، ایون کہ چوکیدار کو بھی اسکول بند ہونے کے بعد اندر جانے کی پرمیشن نہیں تھی، کیونکہ وہاں پر جو واقعات پیش آتے تھے اس کے بعد انسان کا زندہ بچ کے آنا تو ایک ناممکن بات تھی، کیونکہ وہاں پر آسیب تھا، آسیب ایسا جو جان لیوا ہو۔ ہم لوگوں کا جو چوکیدار تھا اس کا کہنا تھا کہ ایک دفعہ اس کو اسکول کے اندر سے کچھ عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں۔ جیسے وہ اسکول کے اندر گیا اور جس جگہ پر واش روم تھے، اس جگہ پر اس کو 2 بچے کھڑے ہوئے دکھائی دیے۔ بچے کافی چھوٹی ہائٹ کے تھے اور اس شخص کو دیکھ کر فوراً اس کی ٹانگوں کے ساتھ چپک گئے۔ وہ پتہ نہیں کیسے مشکلوں سے وہاں سے باہر آیا، کیونکہ اسکول کی جو بلڈنگ ہے وہ بہت اولڈ ہے، حد سے زیادہ پرانی ہے۔ کہتے ہیں کہ 200 سال پرانی بلڈنگ ہے وہ، اور اس بلڈنگ کے اندر تو پھر جنات کا ہونا تو ہے ہی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جو پرنسپل کا پہلے والا روم تھا اس میں کچھ عجیب سے واقعات پیش آتے تھے۔ واقعات کچھ اس طرح تھے کہ ان کا جو روم تھا نا، اس کے اندر جب وہ صبح جاتی تھیں یا چوکیدار جب اس کو کھولتا تھا تو اندر پیلے رنگ کے پھول پڑے ہوتے تھے۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے جو نان مسلم ہوتے ہیں وہ عبادت جو ان کی ہوتی ہے وہ جو کرتے ہیں وہ خوشبو تھی، کیونکہ وہ جو چوکیدار تھا اس کا کہنا تھا کہ یہ جو پھول ہیں یہ جو نان مسلم ہوتے ہیں، ہندو لوگ ہوتے ہیں، ان کی جو ہوتی ہے پوجا، اس میں وہ یوز کرتے ہیں، اور یہ روز نکلتے ہیں کمرے کے اندر سے۔ میڈم جب اس کمرے میں بیٹھتی تھیں تو ان کو کچھ عجیب سا محسوس ہوتا تھا، ان کا سر بھاری ہو جاتا تھا، کبھی کوئی ان کی چیئر کو پیچھے کی طرف دھکیلتا تھا۔ ایک دفعہ تو وہ بہت زور سے نیچے بھی گر گئی تھیں۔ پھر میڈم نے کہا کہ آج تم کمرے کو نہیں کھولو گے، آج میں آفس کو خود کھولوں گی آ کر۔ وہ خود آفس کو کھولنے کے لیے گئیں اور انہوں نے جیسے ہی آفس کھولا تو آگے وہی پھول پڑے تھے، ان میں گلاب کے پھول بھی تھے۔ اب یہ واضح تھا کہ ادھر کچھ ہے، اور ایک سائڈ پر کمرے میں سرخ رنگ کی چوڑیاں بھی پڑی تھیں اور سندور بھی تھا، جس کو دیکھ کر پرنسپل تو بہت زیادہ ڈر گئی اور انہوں نے کہا کہ فوراً اس کمرے کو بند کر دو۔ خیر اس کمرے کو تو بند کر دیا گیا، لیکن اس کمرے کے اندر بہت برے اثرات تھے، اثرات ایسے جو کہ انتہا سے زیادہ نقصان دینے والے۔ کمرہ بند تو ہو گیا، لیکن کمرے کے سامنے بالکل ایک امرود کا درخت تھا، جس پر بچے اکثر اوپر چڑھ کر امرود توڑا کرتے تھے چھٹی کے ٹائم یا بریک کے ٹائم۔
ان کا کہنا تھا کہ جب سے یہ کمرہ بند ہوا ہے اور وہ اس امرود کے درخت پر چڑھتے ہیں تو ان کو کوئی دھکا دے دیتا ہے۔ ایک عجیب سا شخص جو کہ کافی چھوٹے قد کا، سر سے گنجا اور ایک آنکھ بھی خراب تھی، وہ صحیح چل بھی نہیں سکتا تھا، ہمیں اس درخت کے پاس نظر آتا ہے اور جیسے ہی ہم اس کے اوپر چڑھتے ہیں امرود توڑنے کے لیے تو وہ ہمیں مارنے لگتا ہے۔ پرنسپل کو یہ ساری باتیں سچ لگیں کیونکہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا تھا۔ انہوں نے اس مخلوق کو دیکھا تو نہیں تھا، لیکن جو چیزیں ان کے کمرے سے نکلی تھیں وہ کافی تھیں اس ثبوت کے لیے کہ ادھر کچھ ہے ضرور، جس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے پھر باقاعدہ طور پر اس درخت کو بھی اور اس روم کے آگے بیریئر کھڑے کر دیے، اس لیے کہ اندر کوئی جا نہ سکے، بچے اس حدود میں آ ہی نہ سکیں، کیونکہ کچھ ہوتے ہیں لوگ، بچے ہوتے ہیں جن کو سمجھانے سے بھی وہ سمجھتے نہیں ہیں اور پھر ایسی جگہوں پر چلے جاتے ہیں۔ تو ان کا کہنا تھا ام سلمہ کا کہ اسکول تو ابھی بھی ہے ادھر، اس جگہ کو تو بند کر دیا گیا ہے جو کہ کافی بھاری جگہ ہے سیب زدہ، شاید وہاں پر نان مسلم جنات ہیں اور وہ ہم لوگوں کی موجودگی کو پسند نہیں کرتے۔ وہ اس درخت پر بھی ان کا بسیرا ہے، اس کمرے میں بھی ان کا بسیرا ہے جہاں پر شاید وہ پوجا کرتے ہیں اور وہاں پر وہ رہتے ہیں۔ تو یہ اسٹوری تھی ام سلمہ کی۔ بہت شکریہ سلمہ اپنی اسٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو پرانے گھروں میں تو جنات ہوتے ہی ہیں، وہاں پر جنات رہتے ہیں باقاعدہ طور پر، اور وہ اتنے پرانے گھر ہوتے ہیں، شروع سے ہی رہتے ہیں، اور یہ سمجھ نہیں آتی کہ پرانی بلڈنگز میں کیوں رہتے ہیں اتنے شوق سے وہ، اور اگر رہتے ہیں تو انسانوں کو کیوں نہیں رہنے دیتے، کیونکہ وہ بہت تنہائی پسند ہوتے ہیں، شاید وہ انسانوں کو پسند نہیں کرتے شروع سے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی جس نے بھی میرے ساتھ شیئر کی انہوں نے اپنا نام تو نہیں بتایا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنا نام بتانا بھی نہیں چاہتا، بس میں آپ کے سننے والوں کو کچھ واقعات بتانا چاہتا ہوں جن کو سن کر شاید وہ آج رات سو نہ سکیں۔ تو ایسی کیا واقعات ہو سکتے ہیں یہ آپ سنیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جس کمرے میں وہ رہتے تھے اس کمرے میں ایک عورت کا بسیرا تھا، اور وہ یہ بات اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ ان کے گھر والوں نے کافی ان کو منع کیا کہ تم اس کمرے میں مت رہا کرو کیونکہ اس کمرے میں ایک جنی کا بسیرا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر نہیں لگتا تھا اور میں اس کمرے میں رہتا تھا۔ آدھی رات کے ٹائم مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میرے کمرے کی لائٹس کو کوئی آن کر رہا ہے، میرے کبرڈ کو کوئی کھول رہا ہے، میری چیزوں کو کوئی اٹھا رہا ہے، اور اس کی موجودگی کافی بھاری ہے۔ میرا سر بہت بھاری ہو جاتا تھا، میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی، میں بہت زیادہ لڑتا تھا، چڑچڑا پن رہتا تھا اور بیمار رہتا تھا۔ اسی لیے سوچا کہ ضد کی کیا ضرورت ہے، کیوں نہ اس کمرے کو چھوڑ دوں، کیونکہ جب انسان مینٹلی طور پر اپسٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کی لائف کا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے پھر چھوڑ دیا اس روم کو۔ اچھا، پھر اس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ ان کے گھر میں کچھ عجیب سے معاملات تھے۔ ان کے کچن میں کوئی رات کے ٹائم کھانا بناتا ہوا نظر آتا تھا آدھی رات کو۔ پھر ان کی جو والدہ تھی انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ بول کر کہا کہ جب تک میں اور میرے بچے اور میرا شوہر جاگ رہا ہوتے ہیں، ہم لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں اور آنا جانا ہوتا ہے کچن میں، تب تک آپ ہمارے کچن میں نہ آیا کریں، اور جب ہم سو جائیں تو آپ بے شک کچن کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس دن کے بعد جو کچھ بھی تھا وہ ہمارے سونے کے بعد ہی ادھر آتے تھے، اور جو کچھ بھی وہ یوز کرتے تھے وہ کرتے تھے۔ وہ ہماری گھر کی ساری چیزوں میں اپنا حصہ رکھتے تھے، اور اس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ وہ تو حصہ خیر الگ بات تھی، بہت سی چیزیں ادھر ادھر بھی ہونے لگی۔ پھر میری والدہ ان سے ہم کلام ہوئی اور ان کا کہنا تھا کہ آپ لوگ میری چیزوں کو مت استعمال کیا کریں، بلکہ اپنی چیزیں لے لیا کریں، یہ میری ضرورت کی ہوتی ہیں اور میرے بچوں کی ضرورت کی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگوں کی جو چیزیں تھیں وہ بھی ادھر ادھر نہیں ہوتی تھیں۔ ہمارے کچن میں باقاعدہ طور پر ایک دن میری والدہ کا کہنا ہے کہ وہ صبح اٹھیں، کچن میں گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ کچن میں کچھ پڑا ہوا تھا کھانے کا، جو کہ ان کا نہیں تھا، نہ تو وہ پلیٹس ان کی تھیں نہ ہی وہ کھانا ان کا تھا۔ وہ کھانا کافی عجیب سا تھا۔ جو بھی تھا انہوں نے اپنی ساس کو کال کی، یعنی ان کی دادی کو، اور کہا کہ ایسا کچھ ہوا ہے اور
بتائیں اب کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کو پھینکنا مت، بلکہ اس کو ادھر ہی پڑے رہنے دو، اور اس کو کھانے کی بھی غلطی مت کرنا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کھایا تو بالکل نہیں، لیکن 2 دن کے بعد وہ کھانا خود بخود غائب ہو گیا اور پلیٹ بھی غائب ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد ان کے جو والد تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور انہوں نے اس گھر کو سیل آؤٹ کر دیا، اور پتہ نہیں اب اس گھر میں کیا معاملات ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن معاملات ادھر خراب تھے کافی حد تک۔ جو بھی جائے گا شاید ان کے ساتھ بھی ایسا ہو، لیکن ہمارے ساتھ وہ کچھ فرینڈلی ہو گئے تھے، میری امی کی بات کو مانتے تھے، اور میری امی کی بات کو سنتے تھے، مانتے تھے، اور رپلائی بھی کرتے تھے۔ جو کام امی ان کو کہتی تھیں اس کا وہ باقاعدہ طور پر اپنا کام کر کے رپلائی بھی کرتے تھے۔ تو یہ ایک واقعہ تھا میرے ایسے لسنر کا جس نے اپنا نام بھی نہیں بتایا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ تو اس طرح کے واقعات تو ہوتے ہیں۔ جنات تو اپنا وجود رکھتے ہیں ہر حال میں، کیونکہ یہ ہم سے پہلے کی مخلوق ہیں، اور تمام مخلوقات اس دنیا میں ہیں اور وہ رہیں گی قیامت تک۔ ان واقعات سے آپ نے کیا کچھ سیکھا؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، اور آپ بھی اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں میرے ای میل آئی ڈی پر، اور والدین سے بہت محبت اور پیار کریں۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔